الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام پاکستان کے مظلوم محروم عوام اور ظلم مظالم اور فوجی آپریشن فوجی یلغار پاکستانی فوجی، بلکہ فوجی ہی صرف نہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے فوجیوں کی یلغار کا شکار نشانہ بننے والے چھوٹے صوبوں کے عوام، خصوصاً بلوچستان، صوبہ کے پی کے قبائلی علاقوں کے فاٹا کے عوام، گلگت بلتستان، سرائیکی ہزاروال، سرائیکی علاقوں کے عوام اور سب سے زیادہ بڑھ کر سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجر عوام، مہاجر قوم کے لوگوں، سرائیکی علاقے کے محروم و مظلوم عوام، السلام علیکم۔ پاکستان کو بنے 70 سال گزر چکے ہیں۔ آج 11 اگست 2017 کی تاریخ ہے۔ آج 11 اگست 2017، 11 اگست 2017، جمعۃ المبارک کا دن، فرائیڈے کا دن، 1947 سے لے کے 2017 کے دن تک، یعنی 3 دن بعد مکمل طور پر 70 سال ہو جائیں گے
اور 71ویں سال پاکستان داخل ہو جائے گا، اور اگر پاکستان کی مسلح افواج خصوصاً ISI پیرا ملٹری فورسز، فوج کی ہائرارکی نے، یعنی فوج کے ہائرارکی پر فائز جرنیلوں نے فوج کے مستقل اور ISI کے مستقل سازشی منصوبے بنانے والوں نے اگر فوراً 71ویں سال میں پاکستان کی عمر داخل ہونے سے پہلے اپنی گھناؤنی گندی مکرو سازشوں کا سلسلہ چھوٹی قومیتوں کے خلاف، چھوٹے صوبوں کے خلاف نہیں کیا، تو جہاں 14 اگست کی تاریخ کے بعد پاکستان 71 میں 71 ایئرز کے دور میں داخل ہوگا، اپنی عمر کے 71 سال میں داخل ہوگا، تو یہ 71 کا حصہ جو ہے تاریخ کا جیسے 1971 تھا، اور یہ 2017 ہے، تو 47 کو پاکستان بنا تھا، 2017 ہے، 70 سال ہو گئے، 25 سال بعد 71 سال ہو گئے تھے، تو جس طرح 71 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، اگر فوج نے اپنی مکرو، ISI نے اپنی مکرو، پیرا ملٹری فورسز نے اپنی مکرو جارحانہ چھوٹی قومیتوں، بلوچ، سندھی، مہاجر، قبائلی علاقوں کی عوام، سرائی کی عوام اور غریب، مظلوم، محروم پنجابیوں کے خلاف اپنی سازشیں نہیں بند کی، تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری پاکستان کی قوم کو کہ آپ کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لیں، 71 پاکستان اپنی تاریخ کے 31 آزادی کے 71ویں سال میں جیسے ہی داخل ہوگا، پاکستان کی عملی تخریب کا کام جو اب تک کافی حد تک ہو چکا ہے، لیکن 71 سال میں لگے گا، یعنی کہ اس 14 اگست کے بعد جب 71 سال میں لگے گا، تو پاکستان اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، جن قوتوں کا اخبارات میں لکھتے ہیں نادیدہ قوتیں، خفیہ قوتیں، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے میرے علاوہ جو کہ فوج، ISI، رینجرز، FC، پولیس، یہ کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے سوائے میرے، ISI کوئی نام ہی نہیں لیتا، جہادی آؤٹ فٹس ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، جہادی تنظیمیں جو ہیں، وہ جو پراکسیز ہیں، وہ پاکستان کی جتنے مدارس مذہبی ہیں ان میں 99%
مدارس جہادی مدارس ہیں. انہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ 14 اگست یعنی ابھی 3 دن بعد ہیں، 3 دن بچے ہوئے ہیں، اس میں تبدیل کر لے. 5ویں دن کے بعد تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. آج ہی کوشش کر لے، ورنہ اس 14 اگست کے نام نہاد یوم آزادی کے بعد یہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ میری بد دعا نہیں ہے، یہ فوج ISI اور ان سے منسلک ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت جو فوج کی ایجنٹ بنی رہی، ہر وہ سیاستدان جو فوج کا ایجنٹ بنا رہا، وہ سب پاکستان کو توڑنے کے ذمہ دار ہوں گے. جو اب ٹوٹنے والا ہے پاکستان اس آزادی کے بعد، جو یوم آزادی کہہ رہے ہیں بڑے جشن سے مناؤ، ٹی وی پر بڑے ترانے آ رہے ہیں، بیٹا 3 دن اور گا لو، خوب اور گاؤ، جیوے جیوے پاکستان. اس کے بعد یہ نعرہ صرف لگے گا صوبہ پنجاب میں، باقی 3 صوبوں میں نہیں لگے گا یہ نعرہ. جیوے جیوے پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر جیوے جیوے بلوچستان ہوگا، جیوے جیوے سندھ ہوگا، جیوے جیوے سرائکی ہوگا، جیوے جیوے ہزارمال ہوگا، جیوے جیوے گلگستان بلبت ہوگا، جیوے جیوے کشمیر ہوگا. کشمیر بھی پاکستان سے نکل جائے گا جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں. جیوے جیوے قبائلیستان ہوگا، فاٹا، جیوے جیوے فاٹا ہوگا، جیوے جیوے پختونستان ہوگا، جیوے جیوے مہاجرستان ہوگا، جیوے جیوے سندھو دیش ہوگا. میں تاریخ اس لیے بتاتا ہوں، وقت بھی بتا دوں، 5 بج رہے ہیں اس وقت لندن وقت کے مطابق شام کے. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بات صرف سیاق و سباق کے حوالے سے نہ کی جائے، بلکہ کیا کہا، کب کہا، کس دن کہا، کس تاریخ کو کہا، کس سال کہا. سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وزیر اعظموں کو فوج یا تو خود میدان میں آ کے نکلواتی رہی ہے یا سپریم کورٹ کے ذریعے نکلواتی رہی ہے. آج پھر ایک وزیر اعظم کو نکلوا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے، میاں نواز شریف کو. منتخب وزیر اعظم کو. لیکن فرق یہاں چھوٹے صوبوں، بلوچ عوام کو، سندھی عوام کو، سرائکی، قبائلی، KP کے اور خصوصاً شہری علاقوں کے مہاجر عوام کو سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں فوج نے 70 برس میں کوئی فوجی آپریشن نہیں کیا، کوئی رد الفساد نہیں کیا، کوئی ضرب عزم نہیں کیا، کوئی آپریشن نہیں کیا. فوجی آپریشن ہوئے تو غریب چھوٹے صوبے بلوچستان میں ہوئے، KPK میں ہوئے، قبائلی علاقوں میں ہوئے اور علاقوں میں ہوئے، اور ہوئے تو مہاجر علاقوں میں ہوئے. آج میاں نواز
شریف صاحب اور علامہ طاہر القادری جو ایسی چابی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں بھی بیوقوف بنا ایک زمانے میں، ایک چابی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے ہم جب چھوٹے تھے تو چابی بھرتے تھے اور پھر چلاتے تھے، تو وہ چابی آئی ایس آئی کے پاس وہ بھر دیتی ہے، یہ دنیا کے جس کونے میں ہوتے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں اور فوج کے ترجمان بن کے عوام کو اللہ رسول کے نام پر بے وقوف بنانے لگتے ہیں اور معصوم عوام بے وقوف بنتے ہیں۔ آتے ہی 14 جوان، ہم نے بھی مذمت کی تھی اور آج بھی کی ہے، ہم نے تو کھانے بھی پہنچائے طاہر القادری کے دھرنوں میں، پانی پہنچایا، بہت کچھ پہنچایا، کبھی اس کا شکر تک ادا نہیں کیا، نہ ذکر کیا۔ اور قرآن آیت ایسی پڑھتا ہے کہ ایک انسان کا قتل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانیت کا قتل ہے، میرے 14 لوگ مار دیے ظالموں نے، ہم نے بھی مذمت کی، لیکن اس علامہ قادری کو 22,000 مہاجر نوجوانوں کو قتل کیا جاتا رہا اور آج تک وہ قتل عام جاری ہے۔ اس کو علامہ طاہر القادری کو نہیں معلوم، میاں نواز شریف نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم نے بلوچستان کو صحیح کیا، اتنی بس رعایت کی کہ ہم نے ناراض لوگوں کو پاکستان میں شامل کیا، آج بلوچستان میں امن ہے۔ کیوں بہکا رہے نواز شریف صاحب؟ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اور 22,000 مہاجر نوجوان قتل کر دیے گئے ماورائے عدالت۔ اور آج بھی 300 سے زیادہ مہاجر نوجوان لاپتہ ہیں، جس میں اوورسیز میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے اہل خانہ، ان کے بھائی، ان کے کزنز، ان کے بھانجے بھتیجے بہنوئی، جو رشتہ دار ہے اور کام کرتا ہے، خواہ وہ امریکہ میں ہو یا ساؤتھ افریقہ میں ہو یا لندن میں ہو، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، غائب، پتہ ہی نہیں۔ عدالتیں غلام بنی ہوئی ہیں، لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نائکا ہے، اور چھوٹی عدالتیں ان کے قہبہ خانے بنے ہوئے ہیں۔ اور نہ نواز شریف صاحب نے ذکر کیا، کراچی میں امن قائم کر دیا، سبحان اللہ، لاؤ یہ فوج مجھے دے دو اور میں گولیاں چلواؤں، پنجاب کے اندر قتل عام کرواؤں، گھر گھر ماں بہن بیٹیاں اٹھواؤں، عورتوں کو جیلوں میں جس طرح مہاجر عورتوں کو بند کیا گیا اس طرح میں تمہاری بہن بیٹیوں کو بند کرواؤں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ پنجاب میں قبرستان کا سناٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جواز دیتے ہیں کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند، کوئی علیحدگی پسند نہیں تھا، مہاجر، ابے جو آج کہہ رہا ہو مہاجر بوری بند لاشیں فلاں اور دہشت گردی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، کیا پنجاب میں کیا دہشت گردی نہیں ہوتی؟ کیا قتل نہیں ہوتے؟
میں قسمیہ قرآنیہ آج ایک چیلنج کرتا ہوں، اگر غلط نکلے پوری دنیا کیلکولیٹ کر لے، کراچی ایک شہر ہے، لاہور ایک شہر ہے، پنجاب کا سب سے بڑا دل ہے، ایک سال کی فیگر لگا لے کتنی عورتوں کے ساتھ زنا ہوا، کتنی عورتیں اغوا ہوئی، کتنے مرد قتل ہوئے، کتنی ڈکیتیاں ہوئی، کتنی چوریاں ہوئی، اگر لاہور کی فیگر زیادہ نہ نکلے تو آپ کہہ دیجئے میں غلط ہوں، مگر وہاں کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی ٹی وی اینکر پرسن، کیونکہ 95% اینکر پرسنز پنجابی اسپیکنگ ہیں، اور میں کیونکہ بچپن سے صحافیوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے صحافیوں کو جانتا ہوں، نامور سے نامور چوٹی کے صحافیوں کو جانتا ہوں، ان کے گھروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے گھروں کا بھی حال دیکھا ہے، ایسبسٹاس جو ہوتا ہے اس کی چھتیں ہوتی تھیں یا ٹین کی چھتیں ہوتی تھیں گھر میں، اور اگر یہ نہیں ہوتی تھی تو بہت چھوٹا سا معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ آج ان اینکر پرسنز کے مکانات کل کیا تھے اور آج کیا ہے، جا کے دیکھو، یہ تو کبھی تذکرہ نہیں کریں گے کسی، یہ ٹی وی والے اور ٹی وی والے اور اینکر پرسنز، اور یہ یعنی ندیم نصرت کنوینر ایم کیو ایم پارٹی، چلو الطاف حسین پہ پابندی لگا دو، الطاف حسین بہت خراب آدمی ہے، لگا دو، ملک دشمن ہے، لگا دو، بقول تمہارے راؤ کا ایجنٹ ہے، مر دو، لیکن ندیم نصرت پہ کائی کے لیے پابندی لگائی ہے؟ سارے الزام لگاتے ہو، لندن کا اسلحہ نکلا، لندن کا یہ ہوا، وہ پکڑا گیا تو لندن کا ہے، یہ کمینے چھوٹے عیار مکار فوجی افسران یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میرے ساتھیوں کو بلوچ غریبوں کو پکڑ پکڑ کے آنکھیں نکال رہے ہیں، ان کے آدھے آدھے دھڑ کاٹ رہے ہیں، سروں پہ ایک گولی نہیں مارتے جب تک کہ سروں کا سر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا، گولی مار کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں۔ اے بلوچ بھائیوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، مہاجروں میں تمہارے ساتھ ہوں، قبائلیوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ 14 اگست کو سب یوم جو مظلوم ہے وہ یوم آزادی نہیں، یوم قید، یوم سیاہ منائیں گے، دنیا اور دنیا سے باہر۔ مہاجروں سے کہتا ہوں تم اپنے گھروں میں سیاہ جھنڈا نہیں لگانا، کیونکہ ماں کو لے جائیں گے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں، فوجیوں کو، کہ ماں کی حرمت کیا ہوتی ہے، یہ جرنیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی حرمت کیا ہوتی ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا، ان کو یہ نہیں پتا بیٹیوں کی حرمت کیا ہوتی ہے، یہ بتانا نہیں چاہتا کہ کیوں ایسا ہے جرنیلوں کو، جو اپنی ماں کی، بیٹیوں کی اور اپنی بیویوں کی حرمت، تقدس، احترام کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھتے۔ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں کتاب میں لکھوں گا اگر زندگی رہی کہ کیوں ان جرنیلوں کے سارے کرتوت بتاؤں گا۔ سب سے زیادہ کرپشن فوجی جرنیلوں کی اکثریت کرتی ہے، سب سے زیادہ چور بازاری فوجی جرنیلوں کی کرتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جوئے کے اڈے، اسمگلنگ، چوری چکاری، پانی کی چوری، بجلی کی چوری، دوائیوں کی چوری، دولت کی چوری،
ساری دولت، ساری بھیک جو ملتی ہے پاکستان کو، خیرات جو ملتی ہے، اس کی چوری فوجی جرنیل کرتے ہیں، فوجی جرنیل۔ اور آج میں بتا رہا ہوں، اب تک تو تم نے غداری کا الزام لگایا، اب اور الزام لگا دو۔ 14 اگست کے بعد میرا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا۔ آپ چاہو تو جو دل چاہے کر لو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں، اپنے گھر میں کالا جھنڈا مت لگانا، کیونکہ یہ ماں کو لے جائیں گے ان لوگوں کو۔ پولیس بھی تو پنجاب سے لا کے بٹھائی ہے نا، اور جو سندھی پولیس ہے وہ وڈیروں کے نوکروں کی فوج ہے، جاگیرداروں کی فوج ہے، وہ غریب سندھیوں کی فوج، وہ سپاہی نہیں ہے۔ وہ غریب سندھی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، غریب لکھاری اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، غریب دانشور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ایک بات کو لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ الطاف حسین سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے۔ ارے اگر ہم نہیں ہوتے تو آج پنجابی فوج کے یہ جرنیلوں کے، یہ قمر باجوہ کے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، اس کے کندھے پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کے بیج نہیں لگے ہوتے، ISI کے چیف کے نہیں لگے ہوتے، DG رینجرز کسی انگریز جنرل کے بوٹوں کی پالش کر رہا ہوتا، اور وہ بریگیڈیئر خٹک وہ ان کی ماں بہن بیٹیوں کے پیر دھو رہا ہوتا، انگریزوں کے۔ کس کے؟ انگریزوں کے۔ اور میں زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں سنا علامہ طاہر القادری سے کہ کراچی میں 300 سے زیادہ بچے، ماؤں کے بیٹے، ماؤں کے لال غائب ہیں، 2000 سے زیادہ جیلوں میں ہیں، کراچی سینٹرل جیل میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، سکر میں ہیں، میر پور خاص میں ہیں۔ ماں بہنوں، مہاجر ماں بہنوں، بیٹیوں کو تم نے گرفتار، پہلے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹاپا، انہیں جیلوں میں بند کیا، اور آج تم کئی راتیں انہیں لاک اپ میں رکھ رہے ہو۔ ایسے پاکستان کو مہاجر غیرت مند قبول نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ اب تم نے 90 کو تالا کیا، تم ہر گھر میں تالا لگا دو تم۔ جو پھر مہاجروں کو کرنا ہوگا وہ مہاجر جانے۔ جو مہاجر آج خاموش بیٹھے ہیں، بہتر ہے ان کے گھروں میں بھی تالا لگا دو، کیونکہ یہ مہاجر قوم، مہاجر جد و جہد کرنے والے کامریڈز کے ماتھے پہ کلنک کا، مہاجر تحریک کے، MQM کے ماتھے پہ ایسے مہاجر کلنک کا ٹیکا ہے۔ میں ارباب اختیار اور پالیسی میکر سے کہتا ہوں، اور اوورسیز یونٹوں کے لوگوں سے کہتا ہوں، اگر تمہیں ماں کی حرمت، بہن کے تقدس، احترام کا ذرہ برابر خیال ہے، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے خون والوں کا کوئی ذرہ برابر احساس ہے، اپنے بزرگ باپ بوڑھوں کا کوئی احترام ہے، تو صرف اتنا کام کرو جس سے تمہارے بیوی اور بال بچوں کا گزارا ہو جائے۔ یہ اوورسیز کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اوورسیز کے لوگوں کی بھی بدقسمتی سے اکثریت بے غیرت، بے شرف، بے حس، عیار، مکار ہو چکی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں، اور جو بلاگرز کوئی بھی زبان بولتے ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، احمدیز ہوں،
یا لامذہب ہوں، کرسچنس ہوں، ہندو ہوں، پر پاکستانی، نام نہاد پاکستانی، یعنی پاکستان تو نام نہاد پاکستان ہے، بنایا جنہوں نے پاکستان میں کا ووٹ دیا، شمولیت کی، وہ سب کے سب غلام غدار۔ بلوچستان علیحدہ ملک تھا، فوج نے بندوق کی نوک پہ اسے اپنے ساتھ ملایا، بلوچوں نے کہا نہیں، ہم خوشی سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ باولپور کی ریاست، خیرپور کی ریاست کو فوج نے اپنے ساتھ زبردستی ملایا۔ اس کی تاریخ بتاؤں گا آپ کو میں، زندگی رہی تو۔ کے پی کے میں 50-50 تھا زبردستی، کے پی کے یعنی پختونوں کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا، اور اب پختونوں کے لیڈرز بدقسمتی سے فوج کے دلال اور ایجنٹ، پختون عوام نہیں، پختونوں کے لیڈر بے غیرت بن چکے ہیں۔ میں تو مہاجروں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بے حس ہو گئے ہیں اوورسیز میں جا کے اور بھول گئے اپنی قوم پہ ہونے والے ظلم پر، جو جاگے ہوئے ہیں سندھی، بلوچ، پٹھان، مہاجر، ان سب کو میں ایسے اینکر پرسن، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، کوئی بھی ہو، لامذہب ہو، کسی مذہب کے ہو، ان تمام اینکر پرسنز کو جو باہر رہ کر جدوجہد کر رہے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے سر جھکا کے اور سینہ تان کے فوج کی طرح اور سر جھکا کے ادب کی طرح اپنی تہذیب کے مطابق آداب، خراج تحسین، شاباش پیش کرتا ہوں۔ مہاجروں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اوورسیز کے لوگوں، پاکستان میں تو کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، سکھر میں، تمام مہاجر علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے، غیر اعلانیہ، ماشاءاللہ نافذ ہے۔ وہ بیچارے تو گھروں میں مائیں بہنیں سہمی بیٹھی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین دھڑک رہا ہے۔ میری بیٹیوں کے دل میں، میرے بیٹوں کے دل میں، میرے بچیوں کے دل میں، میرے بچوں کے دل میں، میرے جوانوں کے دل میں، جوان لڑکیوں کے دل میں، درمیانی عمر کے مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں، بزرگ خواتین کے دل میں، بزرگ مردوں کے دل میں الطاف حسین کی محبت تصویر لگی ہوئی ہے، محبت دھڑک رہی ہے۔ وہ مجھے نہیں بولے ایسی ماں بہنوں، بیٹیوں، اور میرے مہاجر وہ تمام ماں بہنیں جو مجھے بھائی ماں کسی رشتے سے نہیں، ایک سچے ہمدرد اور دوست کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، انہیں بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اینکر پرسنز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور ان کو میں گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اینکر پرسنز، تجزیہ نگار، پولیٹیکل، ڈیفنس اینالسٹ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہتے شہریوں پہ ساری چڑھائی کرتے ہیں، لیکن جب بھی دشمن کے سامنے گئے بھاگے ہیں بندوقیں چھوڑ کے، جوتے بھاری پڑ رہے تھے وہ اتار دیے، پتلونیں اتار دی، اور جو لباس پہنتے ہیں فوجی وہ تک اتار دیے۔ ہیور سیکس کہلاتا ہے، ہیور سیک کہلاتا ہے، جس کی اسپیلنگ ہے H for horse, A for apple, V for victory, E for elephant, R for rabbit, S for sugar, A for apple, C for cat, K for kite۔ تو یہ ہیور سیک ہو گیا، اس میں ایس لگا دو، ہیور سیک، اتار کے بھاگے ہیں
جس میں سامان رکھا جاتا ہے، یہ پیچھے لگاتے ہیں، بہت سے لوگ آگے بھی لگاتے ہیں، بہت سے لوگ پیچھے بھی لگاتے ہیں کندھے پہ. پتلونیں اتار کے بھاگے ہیں یہ. میری ماں بہنوں بزرگوں، فیصلہ کر کے مجھے آج ہی بتاؤ، آج ہی 14 اگست مناؤ گے یا یوم دعا بناؤ گے شہیدوں کے لیے اور لعنت بھیجو گے ایسے پاکستان پہ جہاں تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ ہو. ایسا گھر تعریف کے قابل نہیں ہے، نہ ہی ایسا ملک تعریف کے قابل ہے جہاں حکومت تحفظ فراہم نہ کرے. نواز شریف ہو یا طاہر القادری یا عمران خان، ماؤں مہاجر ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ساتھیوں کے لاپتہ ہونے پر، ان کے جیلوں میں بند کرنے پر، ماؤں کی بے حرمتی کرنے پہ، ساتھیوں کے لاپتہ کرنے پر، غائب کرنے پر اور جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں اسیر کرنے پر خاموش ہے. میں لاپتہ اسیر ساتھیوں اور شہید جنہیں کر دیا ہے، ان کی سربریدہ بلوچوں کی، مہاجروں کی لاشوں کو، سندھیوں کی لاشوں کو سربریدہ پھینک رہے ہیں جنگلوں میں، ویرانوں میں. ان کے اہل خانہ کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ صبر کر رہے ہیں، دل ان کے دکھی بھی ہیں، میں ان کے دل کے ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور جو شہید ہو گئے ان کے لواحقین کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں. اور سندھی جو جاگے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پیچھے مت ہٹنا، اے بلوچو پیچھے مت ہٹنا. قبائلی علاقوں کے لوگوں، طالبان القاعدہ کے نام پر انہوں نے تمہارے اوپر بمباری کی اور اسامہ کو کاکول اکیڈمی کے برابر میں رکھا، احسان اللہ احسان کو، ایمن الزواری کو، ملا عمر کو، ہر کسی کو انہوں نے. اور اب تو جہادی آؤٹ فٹس والوں کی پولیٹیکل آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، جس گھر میں اگر اس کا باپ اور بھائی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت لوٹنے لگے، خدا نہ خواستہ، تو وہ گھر میں بیٹی اور بیوی بہن رہنا پسند کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. اسی طرح اگر ایک ہی گھر میں ایک باپ ظالم و جابر ڈکٹیٹر بن کے اپنے بچوں کی آنکھیں نکالنے لگے، ان کا قتل کرنے لگے کہ میرا حق ہے، میں باپ ہوں، تو باقی بھائی اس گھر میں رہیں گے یا باپ ہی کو مارنے پہ تل جائیں گے؟ نہیں مار سکتے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے. آج بھی ہیں یہ جو لوگ سنگین تانے کھڑے ہمارے کراچی کے علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں تانے ہوئے ہیں آج جو سنگین میرے صوبوں میں، تانے ہوئے ہیں آج جو سنگین میرے صوبوں میں. ارے اپنا وطن بنائیں گے آج نہیں تو کل سہی، منزل بلوچ سندھی جد و جہد کرنے والے، بلوچ بھائی جد و جہد کرنے والے، قبائلی علاقوں کے لوگ جد و جہد کرنے والے. پختونوں کا نام اس لیے میں لینا چاہ رہا ہوں، چلو مظلوم پختونوں تمہارا بھی لے لیتا ہوں، کیونکہ تمہارے لیڈروں کی اکثریت بک گئی ہے اور قوم کو متحد کرتے ہیں لیڈر، تمہارے لیڈر بک گئے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ فوج کے ایجنٹ بن گئے. ANP پورے فوج کے ہاتھوں بک چکی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ منزل حق کو پائیں گے اے بلوچوں، سندھیوں، پختونوں، مہاجروں، منزل حق کو پائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی آج ماتم کر رہے ہیں، ہم لوگ آج ماتم کر رہے ہیں. ہمارے بچے اٹھ رہے ہیں، ہماری بہنیں گرفتار ہو رہی ہیں. ہم ماتم کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں میرے شہیدوں کے لواحقین بھائیوں، والدین، بہنوں، بیٹیوں، بلوچوں، سندھیوں، کوئی بھی ہو، مہاجروں، قبائلیوں، منزل حق کو پائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی خوشی منائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. آج ہیں ہم بے وطن، ظلم و چکی میں پس رہے. کل اپنا وطن بنائیں گے، اپنا نظام چلائیں گے. یہ سب کچھ مل کے کریں گے ہم. آج نہیں تو کل صحیح. نہ نواز شریف کو مہاجروں کا خیال آیا، اور علامہ طاہر القادری 25 کے لیے قصاص کی بات کر رہے ہیں. ہم کس سے قصاص کی بات کریں اپنے 22,000 مہاجروں کی جو پاکستان کے فوجیوں نے مارا ہے. میں بھارت کے نریندر مودی تمہاری توجہ دلاتا ہوں، تم سب کے لیے بولتے ہو. امریکہ کی توجہ دلاتا ہوں، برطانیہ کی توجہ دلاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ کے نیلسن مینڈیلا کے ماننے والوں کی توجہ دلاتا ہوں. میں کینیڈا کے حکمرانوں کی توجہ دلاتا ہوں. میں آسٹریلیا، جرمنی کے حکمرانوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ستم، بلوچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم اور دیگر مظلوم قومیتوں کے ساتھ ظلم و ستم جو فوج کر رہی ہے پاکستان میں، اس سے خدا رہا. In the name of God, please help them and liberate them from the occupation of Punjabi journal, and liberate them. Run their own countries as an independent freedom. Give them, provide them freedom from Punjabi journal zulm ka rule, brutal, careless rule of Punjabi journal. میرے بلوچ عوام، سندھی عوام، مہاجر عوام، قبائلی عوام، پنجابی عوام، جو مظلوم عوام ہے جنہیں بے گناہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یوم آزادی مناؤ. قید میں کون آزادی منا سکتا ہے؟ قید سے تو آزاد ہوتا ہے انسان. وہ آزادی منائے گا؟ ہزاروں مہاجر قید میں، ایسی قید میں جب ہوں تو کس ماں کا، باپ کا، بھائی کا دل چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھائی قید میں ہے اور وہ جشن منائے؟ نو وے، ناٹ ایٹ آل.
ہی مجھے کہنا تھا. میں نے جو کہا ہے مجھے بلوچوں، پختونوں اور قبائلیوں اور مہاجروں، تم سب کا جواب چاہیے. کیا تمہیں کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. یہ تو میں نے کہا، اب میں کہتا ہوں نعرہ مہاجر اور نعرہ مظلوم.